بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ایک مرتبہ حج کے موسم میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا کہ حاجیوں اور عمرہ کرنے والوں کی اتنی کثرت سی کی تھی کہ انہیں دیکھ کر تعجب ہوتا تھا۔ میرے دل میں یہ خواہش ابھری کہ کاش کسی طرح مجھے معلوم ہو جائے کہ ان لوگوں میں سے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں کون مقبول ہے، تاکہ میں اس کو مبارکباد دوں، اور جس کے بارے میں معلوم ہو جائے کہ یہ مرد ہے اور اللہ عز و جل کی بارگاہ میں اس کا حج قبول نہیں، تو اس کو نیکی کی دعوت دوں اور اس کے لیے دعا کروں۔ جب رات کو میں سویا تو خواب میں کسی کہنے والے نے کہا، اے مالک بن دینار، تو حاجیوں اور عمرہ کرنے والوں کے بارے میں فکر مند ہے تو سن، اس مرتبہ اللہ عز و جل نے ہر چھوٹے بڑے، مرد و عورت، سفید و سیاہ، رنگ والے، عربی و عجمی، الغرض ہر حج اور عمرہ کرنے والوں کو بخش دیا ہے، لیکن ایک شخص کی مغفرت نہیں ہوئی، اور اللہ عز و جل کا اس شخص پر بہت زیادہ غضب ہے اور اللہ عز و جل اس سے ناراض ہے۔ اس کا حج قبول نہیں کیا گیا بلکہ اس کے منہ پر مار دیا گیا ہے۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ اس خواب کے بعد میری جو حالت ہوئی، اے اللہ عز و جل بہتر جانتا ہے، میں نے یہ گمان کر لیا کہ وہ مغضوب شخص شاید میں ہی ہوں اور اللہ عز و جل مجھ سے ناراض ہے۔ میں بہت پریشان رہا، سارا دن اسی غم اور فکر میں گزر گیا۔ پھر دوسری رات تھوڑی دیر کے لیے میری آنکھ لگی تو پھر مجھے اس طرح کا خواب نظر آیا اور ایسی ہی غیبی آواز سنائی دی۔ پھر کہا گیا، اے مالک بن دینار، تو وہ نہیں جس کا ذکر کیا جا رہا ہے، بلکہ وہ تو خراسان کا ایک شخص ہے جو بلخ شہر میں رہتا ہے۔ اس کا نام محمد بن ہارون بلخی ہے۔ اللہ عز و جل اس سے شدید ناراض ہے، اس کا حج مردود ہے اور اس کے منہ پر مار دیا گیا ہے۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار فرماتے ہیں، میں صبح خراسان سے آئے ہوئے حاجیوں کے قافلے میں گیا، انہیں سلام کیا اور ان سے پوچھا، کیا تم میں بلخ شہر کے حجاج موجود ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، ہم میں بلخ کے کئی حاجی موجود ہیں۔ میں نے پوچھا، کیا تم میں کوئی محمد بن ہارون بلخی ہے؟ انہوں نے کہا، مرحبا، اس نیک شخص کو کون نہیں جانتا، اس سے بڑھ کر عابد و زاہد پورے خراسان میں نے کوئی نہیں۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ مجھے ان لوگوں کی زبانی اس کی تعریف سن کر بڑا تعجب ہوا، کیونکہ خواب میں معاملہ اس کے برعکس تھا۔ بہرحال میں نے ان سے پوچھا، اس وقت وہ کہاں ہوگا؟ لوگوں نے کہا، وہ 40 سال سے مسلسل روزے رکھ رہا ہے اور ساری رات عبادت میں گزار دیتا ہے۔ اگر تم اسے تلاش کرنا چاہتے ہو تو مکہ مکرمہ کے کسی ٹوٹے پھوٹے مکان میں تلاش کرو، وہ ایسی ہی جگہوں میں قیام کرتا ہے۔ ان لوگوں سے یہ معلومات حاصل کرنے کے بعد میں مکہ شریف کے ویران علاقے کی طرف گیا اور محمد بن ہارون کو ڈھونڈنے لگا۔ بالآخر ایک دیوار کے پیچھے میں نے اس شخص کو دیکھا۔ میں نے جان لیا کہ یہی ابن ہارون ہے۔ اس کی حالت دیکھی یہ تھی کہ اس کا سیدھا ہاتھ کٹا ہوا تھا اور اس ہاتھ کی ہڈی میں سوراخ کر کے زنجیر ڈال دی تھی۔ ابن ہارون نے اپنے کٹے ہوئے ہاتھ کو زنجیر کی مدد سے گردن سے لٹکایا ہوا تھا۔ اسی طرح اس نے اپنے قدموں میں بھی بیڑیاں ڈال رکھی تھیں اور وہ مشغول عبادت تھا۔ جب اس نے میرے قدموں کی آہٹ سنی تو وہ میری طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا، اے اللہ عز و جل کے بندے، تو کون ہے اور کہاں سے آیا ہے؟ میں نے کہا، میرا نام مالک بن دینار ہے اور میں بصرہ کا رہنے والا ہوں۔ وہ کہنے لگا، اچھا، تم وہی مالک بن دینار ہو جن کی عالمیت اور زہد و تقوی کے ڈنکے پورے عراق میں بج رہے ہیں۔ میں نے کہا، عالم تو اللہ عز و جل کی ذات ہے اور زاہد و عابد حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز ہیں۔ وہ اگر چاہیں تو خوب عیش و عشرت سے زندگی گزار سکتے ہیں، لیکن بادشاہ کے باوجود انہوں نے زہد و تقوی اختیار کیا اور دنیا سے بے رغبتی ان کے اندر بے درجہ عدم پائی جاتی ہے۔ ہمیں تو دنیاوی نعمتیں میسر ہی نہیں، اس لیے ان سے دور ہیں۔ اس نے مجھ سے کہا، اے مالک بن دینار، تم میرے پاس کس لیے آئے ہو؟ اگر تم نے میرے بارے میں کوئی خواب دیکھا ہے تو بیان کرو۔ میں نے کہا، مجھے تمہارے سامنے وہ خواب بیان کرتے ہوئے شرم محسوس ہو رہی ہے۔ تو وہ کہنے لگا، اے مالک بن دینار، تم نے جو خواب دیکھا ہے وہ بیان کرو اور مجھ سے شرم نہ کرو۔
हज़रत सैयदना मालिक बिन दिनार फरमाते हैं कि बिलाखिर मैंने अपने उसे ख्वाब सुनाया। ख्वाब सुनकर वो काफ़ी देर तक रोता रहा। फिर कहने लगा, ए मालिक बिन दिनार, मुसलसल 40 साल से मेरे बारे में हज के मौका पर इसी तरह का ख्वाब किसी नेक व ज़ाहिद बंदे को दिखाया जाता है और उसे बताया जाता है कि मैं जहन्नमी हूँ। हज़रत सैयदना मालिक बिन दिनार फरमाते हैं कि ये बातें सुनकर मैंने इससे पूछा, क्या तेरे और अल्लाह अज़्ज़ व जल के दरमियान कोई बड़ा गुनाह हाइल है? इसने कहा, हाँ, मेरा गुनाह ज़मीन व आसमान और अर्श कुर्सी से भी बड़ा है। मैंने कहा, मुझे तो वो अपना गुनाह बताओ ताकि मैं लोगों को इसके इर्तिकाब से बचाऊं और उन्हें इस गुनाह से डराऊं जिसकी सज़ा तुम भुगत रहे हो। तो वो कहने लगा, ए मालिक बिन दिनार, मैं शराब का आदी था और हर वक्त शराब के नशे में मदहोश रहता। एक मरतबा मैं अपने एक शराबी दोस्त के पास गया। मैंने वहाँ खूब शराब पी कर जब मुझ पर नशा तारी होने लगा और मेरी अकल पर पर्दा पड़ गया तो मैं नशे की हालत में गिरता पड़ता अपने घर पहुँचा और दरवाज़ा खटखटाया। मेरी ज़ौजा ने दरवाज़ा खोला। मैं घर में दाखिल हुआ तो मेरी वालदा तनूर में आग जलाकर लकड़ियाँ डाल रही थी और इसमें खूब आग भड़क रही थी। जब मेरी वालदा ने मुझे नशे की हालत में देखा तो मेरी तरफ आई और मैंने लड़खड़ा कर गिरने लगा तो इसने मुझे थाम लिया और कहने लगी, आज शबानुल मुअज़्ज़म की आखिरी तारीख है और रमज़ानुल मुबारक की पहली रात शुरू होने वाली है। लोग सुबह रोज़ा रखेंगे और तेरी सुबह इस हालत में होगी कि तू शराब के नशे में होगा। क्या तुझे अल्लाह अज़्ज़ व जल से हया नहीं आती? ये सुनकर मुझे गुस्सा आ गया और मैंने एक गौंसा अपनी वालदा के सीने पर मारा और उसे उठाकर जलते हुए तंदूर में डाल दिया। मैं इस वक्त नशे में था और मेरे होश व आवाज़ बहाल न थे। जब मेरी ज़ौजा ने ये दर्दनाक मंजर देखा तो इसने मुझे धकेल कर एक कोठड़ी में बंद कर दिया और बाहर से कुंडी लगा दी ताकि पड़ोसी मेरी आवाज़ न सुन सकें और उन्हें मामले की खबर ना हो। मैं इसी तरह नशे की हालत में पड़ा रहा। जब रात काफ़ी गुजर गई तो मुझे होश आया। अब मेरा नशा दूर हो चुका था। मैं दरवाज़े की तरफ बढ़ा तो दरवाज़ा बंद था। मैंने अपनी ज़ौजा को आवाज़ दी कि दरवाज़ा खोलो। इसने बड़े सख्त लहजे में जवाब दिया, मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगी। मैंने कहा, आखिर तुम मुझसे इतनी नाराज़ क्यों हो? आखिर मैंने ऐसी कौन सी खता की है? इसने कहा, तूने इतनी बड़ी खता की है कि तू इस लायक ही नहीं कि तुझ पर रहम किया जाए। मैंने कहा, आखिर बात क्या है? मुझे भी तो मालूम हो कि मैंने क्या बुरी हरकत की है। मेरी ज़ौजा ने कहा, तूने अपनी माँ को कत्ल कर दिया है और उसे जलते हुए तंदूर में डाल दिया है और अब वो जलकर कोयला बन चुकी है। जब मैंने ये बात सुनी तो मुझसे रहा न गया और मैंने दरवाज़ा उखाड़ फेंका और तंदूर की तरफ लपका। जब तंदूर में देखा तो मेरी वालदा जलकर कोयला हो चुकी थी। मैं ये हालत देखकर बहुत अफसरदा हुआ और उल्टे कदमों टूटे हुए दरवाजे की तरफ बढ़ा, अपना हाथ चौखट पर रखा और इस हाथ को काट डाला जिससे मैंने अपनी माँ को गौंसा मारा था। फिर मैंने लोहा गर्म करके इस हाथ की हड्डी में सुराख किया और इसमें जंजीर डालकर गले में लटका लिया। फिर अपने दोनों पाँव में भी बेड़ी डाल ली। इस वक्त मेरी मलकियत में 8000 दिनार थे। वो सब के सब मैंने ग़ुरूब आफ्ताब से पहले सदका कर दिए। 26 लौंडियाँ और 23 गुलाम आज़ाद किए और अपनी तमाम जायदाद अल्लाह अज़्ज़ व जल के नाम पर वक्फ़ कर दी। अब मुसलसल 40 साल से मेरी ये हालत है कि मैं दिन में रोज़ा रखता हूँ और सारी सारी रात अपने परवरदिगार अल्लाह अज़्ज़ व जल की इबादत करता हूँ और 40 दिन के बाद खाना खाता हूँ। सिर्फ़ इफ्तारी के वक्त थोड़ा सा पानी और कोई मामूली सी चीज़ खा लेता हूँ। मैं हर साल हज करने आता हूँ और हर साल किसी आलिम व ज़ाहिद को मेरे मुतल्लिक़ ऐसा ही ख्वाब दिखाया जाता है जैसा कि आपको दिखाया गया। ये है मेरी सारी दास्तान अबरत निशान। हज़रत सैयदना मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ये सुनकर मैंने इसके चेहरे की तरफ अपना हाथ बढ़ाया और कहा, ए मनहूस इंसान, करीब है कि जो आग तुझ पर नाजिल होने वाली है वो सारी ज़मीन को जला डाले। फिर मैं वहाँ से एक तरफ हो गया और एक जगह छुप गया ताकि वो मुझे न देख सके। जब इसने महसूस किया कि मैं जा चुका हूँ तो इसने अपना हाथ आसमान की तरफ उठाया और अल्लाह अज़्ज़ व जल से इस तरह मुनाजात करने लगा कि ए गमों और मुसीबतों को दूर करने वाले, ए मजबूर और परेशान हाल लोगों की दुआएं कबूल करने वाले, ए मेरी उम्मीदों की लाज रखने वाले, ए गहरे समंदरों को पैदा करने वाले, ए मेरे परवरदिगार,
اے وہ ذات جس کے دست قدرت میں تمام بھلائیاں ہیں، میں تیری رضا چاہتا ہوں اور تیری ناراضگی سے پناہ مانگتا ہوں۔ تو اپنے عفو و کرم کے صدقے مجھے عذاب سے محفوظ رکھ۔ تو اپنے عفو و کرم کے صدقے مجھے عذاب سے محفوظ رکھ اور مجھے اپنی ناراضگی سے بچا۔ اے پروردگار، میں کما حقہ تیری تعریف نہیں کر سکتا، تو ایسا ہی ہے جیسا تو نے اپنی تعریف خود بیان فرمائی۔ اے میرے رحیم و کریم پروردگار، تو میری امیدوں کی لاج رکھ لے۔ بے شک میں تجھ سے تیری رحمت کا طالب ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ تو میری دعا کو رد نہیں کرے گا۔ میں صرف تجھ سے ہی دعا کرتا ہوں۔ اے اللہ عز و جل، موت سے پہلے مجھے اپنی رضا کا مزدہ سنا دے اور مجھے اپنے عفو و کرم کی ایک جھلک دکھا دے۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ اس کی یہ رقت انگیز مناجات سن کر میں اپنے منزل کی طرف لوٹ آیا۔ پھر جب رات کو نیند آئی تو دل کی آنکھیں کھل گئیں۔ مجھے خواب میں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے مالک بن دینار، تو لوگوں کو اللہ کی رحمت اور اس کے عفو و کرم سے مایوس مت کر۔ بے شک اللہ عز و جل محمد بن ہارون کے افعال سے باخبر ہے اور اللہ عز و جل نے اس کی دعا قبول فرما کر اس کی لغزشوں اور خطاؤں کو معاف فرما دیا ہے۔ تو صبح اس کے پاس جانا اور اس سے کہنا، بے شک اللہ عز و جل بروز قیامت میدان محشر میں تمام اولین و آخرین کو جمع فرمائے گا۔ اگر کسی سینگ والے جانور نے بغیر سینگ والے جانور کو مارا ہوگا تو اس کا وہ بدلہ دلوائے گا اور ذرے ذرے کا حساب لے گا۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، میں ذرے ذرے کا حساب لوں گا، اور اگر کسی نے ذرہ بر بھی ظلم کیا ہوگا تو مظلوم کو ظالم سے اس کا حق دلواؤں گا۔ اے ابن ہارون، کل بروز قیامت تجھے اور تیری ماں کو اکٹھا کرے گا اور تیرے بارے میں فیصلہ ہوگا۔ فرشتے تجھے محفوظ زنجیروں میں جکڑ کر جہنم کی طرف دھکیل دیں گے۔ پھر تو دنیاوی 3 دن اور 3 رات کے برابر جہنم کا آگ مزہ چکھے گا، کیونکہ اللہ عز و جل فرماتا ہے، میں نے اپنے اوپر یہ بات لازم کر لی ہے کہ میرا جو بندہ بھی ناحق کسی جان کو قتل کرے گا یا شراب پیے گا تو میں اسے جہنم کی آگ کا مزہ ضرور چکھاؤں گا، اگرچہ وہ کیسا ہی برگزیدہ کیوں نہ ہو۔ اے ابن ہارون، پھر اللہ عز و جل تیری ماں کے دل میں تیرے لیے رحم ڈال دے گا اور اس کے دل میں یہ بات ڈال دے گا کہ وہ اللہ عز و جل سے سوال کرے کہ اے اللہ، تو میرے بیٹے کو بخش دے۔ پھر اللہ عز و جل تجھے تیری والدہ کے حوالے کر دے گا۔ تیری والدہ تیرا ہاتھ پکڑ کر تجھے جنت میں لے جائے گی۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ جب صبح ہوئی تو میں فوراً ابن ہارون کے پاس گیا اور اسے بشارت دی۔ آج رات خواب میں مجھے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تیرے بارے میں اس طرح بتایا ہے۔ پھر میں نے اسے اپنا پورا خواب سنایا۔ خدا عز و جل کی قسم، میرا خواب سن کر وہ جھوم اٹھا اور اس کی روح اس طرح بآسانی سے اس کے تن سے جدا ہوئی جیسا کہ پتھر کو جب پانی میں ڈالا جائے تو وہ آسانی سے نیچے کی جانب چلا جاتا ہے۔ پھر اس کی تجزیہ و تکفین کا انتظام کیا گیا اور میں نے اس کے جنازے میں شرکت کی۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین یا رب العالمین۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ والسلام۔